سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے آئین کی تشریح کی تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم الیکشن کمیشن یا آپ کی تشریح کے پابند نہیں، عدالت آئین میں درج الفاظ کی پابند ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں سماعت کے نمائندے سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، بتائیے گا آج کی کارروائی سے متعلق۔ دیکھیں، آج بھی سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مختلف احکامات جاری کیے گئے ہیں عام انتخابات سے پہلے، بالخصوص جس میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا، اس کی نشاندہی کی اور ساتھ ہی جو آئین کی تشریح الیکشن کمیشن نے کی اس کی تشریح بھی کی، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے انہیں روکا اور کہا کہ ہم نے صرف آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہے، آپ ہمیں ٹیکسٹ میں سے بتا دیں کہ آئین کیا کہتا ہے۔ کورٹ کی جانب سے یہ بھی نشاندہی کی گئی فیصل صدیقی کو کہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو عام انتخابات میں جیتی گئی نشستوں کے مطابق ہی مخصوص نشستیں ملیں گی۔ تو جسٹس جمال مندوخیل نے یہ ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے اگر رحمت ہی نہیں کی الیکشن لڑنے کی تو پھر اس کو یہ نشستیں کیسے مل سکتی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی انتخابی نشان چھین جانے کے بعد بھی بطور جماعت موجود تھی، تو پھر لوگوں نے خودکشی جیسا فیصلہ کیوں کیا کہ وہ دوسری جماعت میں چلے گئے؟ وہ اپنی جماعت میں رہتے ہوئے ہی پی ٹی آئی میں شامل ہو کر دوبارہ اس کے لیے مخصوص نشستیں بھی مانگ سکتے تھے، اور پی ٹی آئی اب ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہے۔ فیصل صدیقی کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ وہ صرف سنی اتحاد کونسل کا کیس ہی لڑیں، کیونکہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کل کو پی ٹی آئی دوبارہ ہمارے سامنے اگر کہتی ہے کہ یہ امیدوار ہمارے ہیں تو اس وقت کیا ہم ٹاس کریں گے، ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس لیے صرف آپ سنی اتحاد کونسل کے کیس تک محدود رہیں۔ ساتھ ہی جو جسٹس عائشہ ملک ہیں ان کی جانب سے بھی سوال اٹھایا گیا کہ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں اس میں نشستیں جیتی ہوئی لکھا ہی ہے، اس میں کوئی اور چیز موجود نہیں ہے جس طرح کہ آپ ذکر کر لیں کہ، لیکن جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ ریمارکس ضرور دیے ہیں کہ ہم جو کچھ ملک میں ہوتا رہا اور جیسے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا، پریس کانفرنسیں کی گئی، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، تلخ حقائق کو نظر انداز کر کے آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ ایک سیاسی جماعت بھگتی رہے۔ ہمیں آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ سارے پہلو مد نظر رکھنے ہیں۔ سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے، اب تھوڑی دیر بعد سماعت دوبارہ شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ جائے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر بجٹ بننا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں تقریر ہونی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں دلیل دی جانی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں قانون بننا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر بحث کے بعد آپ نے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، ان 25 کروڑ لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، ان کی غربت میں کمی لانے کی بات کرنی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرنی ہے، وہاں پر آپ نے ان کی آسانی کے لیے کچھ جمہوریت کے ثمرات کیسے ان تک پہنچیں گے۔ تو اگر وہاں پر آپ کا صرف شور شرابہ اور وہ اتنا ڈومیننٹ ہو جائے کہ دہائیوں پر محیط ہو جائے، تو پھر مجھے اس بات پہ شک ہے، مجھے اس بات پہ میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس کی افادیت کم ہوتی جائے گی اور ہوتے ہوتے یہ متروک ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ سب لوگ، آج آپ لیونگ ہسٹری ہیں، آج آپ سب اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا جو آج کا رویہ ہے اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، اور یہ میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر پچھلے 5 سالے کی، اس سے پچھلے 5 سالے کی بات تو کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا دلیل سے بات کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ علی محمد دلیل سے بات کرتے ہیں۔ آئیں بتائیں تو صحیح کہ اگر آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو بھی کام کرے گی اس کے خلاف آپ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر بھی آپ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کا حصہ بنیں گے اور اس طرح سے آپ اس کلیویج کو ڈیپن کرتے چلے جائیں گے، تو یہ وہ لاسز ہیں جن کو ریکور کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ کامیاب ہوگا عزم استحکام، یہ آپ کو اس قوم کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے، اس پر ہم سب یکجا ہیں۔ چند شر پسند وہ گروہ جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس پہ اس طرح کی ایک صورتحال قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا، جب اسد کیسر کل ٹی وی پہ بیٹھے تھے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، بٹ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس شور شرابے میں ہوتی تقریر میں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ سمجھنے کو نہیں ملا۔ آپ کا عزم استحکام آپریشن پر اگر اعتراض ہے، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر مولانا کی جماعت کی ایک بڑی حیثیت ہے، یہ کہنا درست ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تو میں صرف تنبیہ کر رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں کہ 2 نقصانات اٹھائیں گے ہم۔ ایک، اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو یقین جانیے کہ پاکستان کی سلامتی کو آپ داؤ پر لگا رہے ہوں گے۔ وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے اوپر سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کا معاملہ اٹھا کے چلتے ہیں، تو میری صرف اتنی درخواست ہے کہ کم از کم اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ
एक किस्सा पारीना हुआ कि कभी किसी वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर पढ़ी होगी, शायद कभी, मुझे तो नहीं याद, मेरे हाफजे में तो नहीं है। कम से कम 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना खड़ा होता है और साथ ही कॉपियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं, साथ ही उनको फाड़ फाड़ कर, मैं खुद इस जुर्म का शरीक रहा हूँ। मैं इस बात पर कि अपोजिशन सुने बगैर शोर मचाए उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा किसी को इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देयर हैज़ टू बी अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये पुरशिको इमारतें बनाने से क्या होगा? ये बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स क्या देंगी इन बिल्डिंगों को? ये गारे सीमेंट की इमारतें, बड़ी पुरशिको इमारतें, सबसे बड़ी अगर किसी की अगर मैंने देखनी है तो मुझे वो गुंबद एक रहनुमाई देता है, हरे रंग का गुंबद मदीना मुनव्वरा में। मैं पूरी रियासत मदीना की वो बात नहीं, एक छोटी सी जगह से भी वहाँ पे साहब सुफ़ा बैठ के पूरी दुनिया में की रोशनी फैला सकते हैं। बात बदल सकती है, दुनिया का निज़ाम बदल सकता है, कहानी बदल सकती है, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं इस शोर शराबे से तो नहीं होगा। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, एक तो जिस तरह से 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और धरनों का सिलसिला शुरू हुआ, अब फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने इजलास भी तलब कर लिया है और वो एहतजाज या धरने